بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم دور خلافت ثالثہ کے زمانے میں اٹھنے والے ایک فتنے کا احوال بیان کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط تھا۔ بہت سے بچے اس دور میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہوئیں، ان کے بچے اسی دور میں پیدا ہوئے، وہ بھی جوان ہوئے، ان کی بھی شادیاں ہوئیں، ان کے بھی بچے ہوئے، یعنی اپنے اور غیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر جماعت احمدیہ کا تصور تک نہیں رکھتے تھے۔ مگر ہر انسان کو دنیا سے جانا ہی ہے، سو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم موعود بھی ایک شاندار زندگی گزار کر جماعت احمدیہ کو ترقیات کی عالی شان راہوں پر ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ مخالفین کے لیے ایک پرانی مراد بھرانے سے کم نہ تھا۔ مخالفین کی امنگیں بھی جاگ اٹھیں۔ انہیں گمان تھا کہ اب خلافت احمدیہ پر حملہ کرنے کا سب سے مناسب وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ کو مسند خلافت پر بٹھا دیا اور فتنہ پردازوں نے اپنے اپنے وار شروع کر دیے۔ آغاز تو حضور کی علمی استعداد پر حملوں سے ہوا، پھر خطبوں میں بیان کیے جانے والے مضامین پر اعتراض ہوئے، کہیں اقربا پروری کے الزام لگے اور کہیں جماعتی اموال کو نعوذ باللہ ذاتی عشر و عشرت پر خرچ کرنے کی تہمتیں لگائی جانے لگیں۔ جب بظاہر علمی، عقلی، نقلی دلائل سے کچھ نہ بن پڑا تو مخالفین اور منافقین نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں سورہ نور کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے بڑا لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیام خلافت کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی، اسی صورت میں واقعہ افک بھی بیان فرمایا۔ حضور نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ پر ایسا غلیظ الزام لگانے کے پیچھے منافقین کی یہ نیت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، ان کی خلافت کے امکان کو ختم کر دیا جائے۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تکلیف کا سامان کیا اور خلافت کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ یوں یہ ناپاک حملہ صرف ام المومنین پر ہی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی ناموس پر ہی نہ تھا، بلکہ خلافت کے خلاف ایک گہری سازش کی کوشش تھا۔ پس 1965 یعنی خلافت ثالثہ سے لے کر 1972 تک کے سال ادھر ادھر کی کوششوں میں مخالفین و منافقین نے صرف کیے اور پھر اس شرارت پر اتر آئے جس کا انہیں معلوم تھا کہ جماعت احمدیہ جواب دینا بھی الہی جماعتوں کے شایع نشان نہیں سمجھتی۔ یوں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کی ذات اور ربوہ کے احمدیوں پر نہایت رقیق اور اخلاق سوز حملوں کا آغاز ہوا۔ حملوں کی تفصیلات تو کسی شریفانہ مجلس یا تحریر میں بھی بیان کرنے کے لائق نہیں، مگر ہر حملے کے ساتھ تقاضا کیا جاتا کہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفہ کہلانے کے لائق نہیں، اور یہ کہ یا تو وہ خود خلافت سے دستبردار ہو جائیں یا جماعت بغاوت کر کے ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔ 1927 اور 1937 میں اٹھنے والے فتنوں کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ موقع پرست مخالفین اور معاندین اور منافقین سب مل کر جماعت احمدیہ کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ اس موقع پر بھی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور یہی طرز عمل دیکھنے کو ملا۔ غیر مبائن معروف بلاہوری جماعت کے اخبار پیغام صلح نے اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے منافقین کے سب اعتراضات کو بلا تحقیق درست تسلیم کیا اور ان اعتراضات کی خوب اشاعت کی۔ اس عرصے میں پیغام صلح کے شمارے خلافت ربوہ کی بطالت، خلافت ربوہ میں انتشار اور اس طرح کی سنسنی خیز سرخیاں جماتے رہے اور افراد جماعت کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں،
حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وقفے کے بعد منافقین کے فتنے آتے رہے ہیں۔ مثلاً مصریوں کا فتنہ ہے، مگر چونکہ ہماری نوجوان نسل شاید ان واقعات کو نہیں پڑھتی، اس لیے ان کے کان ان چیزوں سے آشنا کم ہوں گے۔ پھر فخر الدین ملتانی کا فتنہ تھا۔ غرض اسی طرح کے چھوٹے اور بڑے فتنے اس لیے آتے رہتے ہیں کہ ہم سو نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیدار اور چوکس دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جن 7 اعتراضات کا حضور نے ذکر فرمایا اور ان سے متعلق شبہات کو دور فرمایا، وہ میں اختصار کے ساتھ پیش کرتی ہوں۔ اعتراض نمبر 1، یہ عجیب خلیفہ ہے کہ خطبے میں گھوڑوں کی باتیں کرتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ جب میں نے خطبے میں گھوڑوں کا ذکر کیا تھا جو کہ ایک خاص تناظر میں تھا، تو ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے تمام ارشادات گھوڑوں کے بارے میں یکجا کیے جائیں۔ حضور نے ایک قلمی نسخہ اٹھا کر دکھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک کاپی جسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کا نام کتاب الخیل رکھا ہے اور یہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں اکثر اقوال اور ارشادات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ فرمایا اگر روحانی آسمان کا بادشاہ گھوڑوں کے متعلق اتنا کچھ کہنے کے باوجود روحانی آسمان کا بادشاہ رہتا ہے، تو اس کا ایک ادنا خلیفہ گھوڑوں کے متعلق تمہیں چند باتیں کہتا ہے تو اس کے متعلق یہ اعتراض کر دینا کہ جی یہ عجیب خلیفہ ہیں، سراسر افتراء پردازی ہے۔ اعتراض نمبر 2، تحریک جدید اور وقف جدید کے چندوں کے مصارف پر شکوک۔ حضور نے تحریک جدید اور وقف جدید دونوں تحریکات کے چندہ جات کے مصارف مختصراً بیان فرمائے، نیز اس اعتراض کی کچھ تفصیل بیان فرمایا پھر اس کے متعلق جو مثال دی گئی وہ بھی سننے والی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ دیکھو میاں، طاہر احمد کو کراچی جانا ہو تو وہ جہاز پر سفر کرتے ہیں، اور تحریک جدید کے جو مبلغ وطن سے باہر جاتے ہیں ان کو یہ سہولت میسر نہیں۔ میاں طاہر نے وقف جدید کے کام کے لیے کراچی کا ایک بھی سفر نہیں کیا۔ اب یہ محض اعتراض ہے۔ جس نے وقف جدید کے کام کے لیے کراچی کا سفر ہی نہیں کیا، اسے مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا جب ایک ہفتے یا عشرے مہینے بعد کوئی نہ کوئی مبلغ بیرون ملک تبلیغ کے لیے روانہ ہوتا ہے تو سبھی بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں، سو آدھی بات کو چھپا کر اعتراض کر دیا۔ فرمایا اب جس آدمی کے کان میں یہ بات پڑے گی کہ میاں طاہر ہوائی جہاز سے کراچی گئے اور ہمارے باہر جانے والے مبلغ ہوائی جہاز سے نہیں جاتے، تو وہ نہ صحیح مگر ہمارے کم عمر بچے جنہیں پتہ نہیں وہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ یوں حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ منافقین کا اصل ہدف نوجوان نسل ہوتی ہے، جن کے ذہن کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا اعتراض کہ تمام جماعتی عہدوں پر خاندان حضرت مسیح موعود کے افراد کو بٹھایا جاتا ہے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یہ صرف خلافت ثالثہ پر ہی اعتراض نہیں، منافقین یہ اعتراض خلافت ثانیہ پر بھی کرتے رہے ہیں۔ پھر حضور نے تقریباً سب سیغہ جات کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ بہت سے ناظر اور افسران سیغہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان سے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا بس ایک اور جھوٹی بات کو آنکھیں بند کر کے منہ سے نکال دینا اور اپنی حماقت سے یہ سمجھنا کہ دنیا تمہیں دیکھے گی نہیں، یا دنیا تمہاری شرارت کو سمجھے گی نہیں، یا دنیا سمجھنے کے باوجود تمہیں کچھ کہے گی نہیں، تو یہ تمہاری سراسر جہالت ہے۔ لیکن تم یہ کیسے سمجھ لیتے ہو کہ تم خدا تعالیٰ سے اپنی ان حرکتوں کو چھپا لو گے اور اس کے غضب سے بچ جاؤ گے؟ چوتھا اعتراض کہ خلیفہ خدا نہیں بلکہ انسان بناتے ہیں کہ اعتراض پر حضور نے فرمایا یہی اعتراض حضرت خلیفہ اول پر کیا گیا، یہی اعتراض حضرت خلیفہ ثانی پر کیا گیا، اور آج یہی اعتراض مجھ پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول کے انتخاب کا احوال بیان فرمایا اور خلافت ثانیہ کے انتخاب کے وقت اٹھنے والے فتنے کا ذکر فرمایا، اور پھر خلافت ثالثہ کے انتخاب کا ذکر فرمایا کہ کس طرح حضرت مسلم موعود کی مقرر کردہ انتخاب خلافت کمیٹی کے ذریعے انتخاب عمل میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری حضور پر ڈال دی۔ حضور نے فرمایا
اس اعتراض کا جواب کہ خلیفہ خدا نہیں بلکہ انسان بناتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول نے یوں بیان فرمایا، جو خلافت کی بحث تم چھیڑتے ہو تو یہ خدا سے شکوہ کرنا چاہیے۔ بھیرا کا رہنے والا خلیفہ ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے خلیفہ کرتا ہی کیا ہے، لڑکوں کو پڑھاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کتابوں کا عشق ہے، اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہزار نالائکیاں مجھ پر تھوپو، مجھ پر نہیں، یہ خدا پر لگیں گی جس نے مجھے خلیفہ بنایا۔ اور جہاں تک خلیفہ وقت کے الاؤنس کی بات تھی، حضور نے فرمایا کہ مجھے انجمن کی ایک پائی کی بھی ضرورت نہیں۔ خلافت احمدیہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تینوں اینا دیاں گا کہ تو رج جائیں گا۔ حضور نے فرمایا کہ انتظامی اعتبار سے شورا کی ایک تجویز کو قبول کر لینا اور بات ہے، آئندہ خلفاء کے لیے کوئی تنگی پیدا نہ کر دینے کے لیے الاؤنس کی گنجائش رکھنا اور بات ہے، مگر میں جماعت سے لیتا کچھ نہیں، صرف جماعت پر خرچ کرتا ہوں، جس کی تفصیل میں جانے سے قرآن میں بیان فرمودہ سرن کی تعلیم مانے ہے۔ حضور نے فرمایا، منافق نے یہ کہا ہے کہ میں لامحدود ذرائع کا مالک ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ فکرہ تم نے سچ کہا ہے، میں لامحدود ذرائع آمد کا اس لیے مالک ہوں کہ جو دنیا کی ساری دولتوں اور خزانوں کا مالک ہے، اس نے مجھے فرمایا ہے کہ تینوں انا دواں گا کہ تو رج جائیں گا، اس لیے میں لامحدود ذرائع کا مالک ہوں۔ فتنے کا انجام اور جماعت کا مسلسل ترقی کی راہوں پر گامزن رہنا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے یوں اس فتنے کا تمام احوال کھول کر جماعت کے سامنے بیان فرمایا، فتنہ پردازوں کو تنبیہ بھی کر دی کہ جس خلافت کے گرد خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت پہرا دے رہی ہے، اس خلافت کے گلے پر تو تمہاری لات اگر پڑے گی تو تمہاری ہڈیاں بھی اس طرح چور چور ہو جائیں گی کہ اس کے ذرے دنیا کو نظر نہیں آئیں گے۔ بس اس فتنے کا انجام بھی وہی ہوا جو خدا کی جماعتوں کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا ہوا کرتا ہے، وہی انجام جو جماعت احمدیہ کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا ہمیشہ ہوا ہے۔ کچھ وقت میں اس فتنے کا زور ٹوٹ گیا اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بتلا دیا کہ خلافت احمدیہ کے خلاف اٹھنے والی ہر طاقت کا مقابلہ وہ خود کرے گا، کیونکہ اس نے ہی خلافت کو قائم فرمایا ہے۔ اختتام کرتے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے الفاظ پر جو آپ نے فتنہ پردازوں کو مخاطب کر کے جماعت افراد کے متعلق فرماتے ہیں، اے جاہلو، تم نے ان کو نہیں پہچانا، تمہاری نگاہیں ان کی نبض پر نہیں ہیں، تم نہیں جانتے کہ وہ کس مٹی سے بنے ہیں، تمہیں کیا پتا کہ وہ خدا کے اس شیر کو ماننے والے ہیں جس نے ساری دنیا کی مخالفتوں کے باوجود یہ اعلان کیا تھا کہ میری فطرت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ بس احمدیوں کی فطرت میں بھی ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ ان کے کانوں میں تمہاری آواز تو گیدڑ کی اس آواز سے بھی زیادہ حقیر نظر آئے گی جو کبھی کبھی رات کے وقت ہمارے کانوں میں آتی ہے۔ بزدل اور منافق گیدڑو، تم نہیں جانتے، ہاں تم نہیں جانتے کہ یہ کس قسم کی قوم ہے اور کتنی طاقتور ہے، اور اس کی طاقت کا کون سا منبع ہے، یہ کتنی فدائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کتنی محبوب ہے آپ کے روحانی فرزند مسیح موعود علیہ السلام کی۔ تم کیا پہچانو اس پیارے وجود کو جس کو ہم جماعت احمدیہ کہتے ہیں؟ تم سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ تم ان بلند پرواز کرنے والے وجودوں تک کہاں پہنچ سکتے ہو؟ بس تم عقل سے کام لو، عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔